بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کی رمضان آنے سے پہلے کی جانے والی تیاریوں کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ پیارے دوستو، ہم سبھی انسانوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی بڑا کام کرنے جاتا ہے اس کی تیاری پہلے سے ہی جاری کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو کام کرنے لگا ہوں احسن طریقے سے مکمل ہو۔ جیسا کہ ایگزام سے پہلے اگر ایگزام کی تیاری نہ کی گئی ہو، بغیر تیاری کے ایگزام کے اچھے ہونے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس بات کا اندازہ ہم ایک اور مثال سے لگاتے ہیں کہ آپ گلی محلے یا گاؤں میں کوئی شادی ہو تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گھر میں شادی ہونی ہے مگر تیاریاں پہلے سے ہی شروع نہ کی گئی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ تو کچھ مثالیں تھیں ہماری زندگی کے کچھ خاص موقعوں کی، مگر ایک مومن انسان کی زندگی کے سب سے خاص ایام رمضان المبارک کے ہیں، تو پھر اس مہینے کی شروعات بغیر تیاری کے بھلا کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی کثرت سے اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ گناہوں سے ہوئے سیاہ دل کو اللہ کی رحمت سے پاک و صاف کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ آپ سبھی نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کوئی چیز سیل میں لگی ہوتی ہے یا پھر لوٹری بٹ رہی ہوتی ہے، کیسے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے جھک پڑتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ بھی مسلمانوں کے لیے لوٹری سے کم نہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس موقع کا جم کر فائدہ اٹھانے سے آپ بھی پیچھے نہ رہو۔ یہ مہینہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو نصیب ہو بھی جائے تو وہ اس مہینے کا مکمل فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے میں کثرت سے کیے جانے والے اعمال کا پتہ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہمارا ٹارگیٹ اس رمضان میں یہی ہونا چاہیے کہ اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروا لیں اور نیکیوں میں آگے بڑھیں اور تقوی حاصل کریں۔ پیارے دوستو، تقوی کے حصول کے لیے رمضان سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ خوشی اور مسرت کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں۔ جب انسان خوش ہو کر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کام میں دل بھی لگتا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک میں کیے جانے والے ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کثیر ملتا ہے۔ صحابہ کرام کس قدر خوبصورت زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا آپ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے دل میں ذرا برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو یا پھر حسد ہو۔
اپنے دل کو صاف کر لیجئے۔ اگر دل صاف نہ ہوا تو یہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ رمضان المبارک کی تیاریوں میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، یعنی توبہ و استغفار کریں۔ توبہ و استغفار تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر رمضان سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ نیکیوں کے راستے میں ہمارے گناہ حائل نہ ہو سکیں اور رمضان شروع ہوتے ہی نیکیوں میں دوڑ لگا دیں اور ہمارے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہ سکے، تو رمضان میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل نہ ہوں۔ اطمینان سے اس مبارک مہینے کا آغاز کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنی صحت کا خصوصاً خیال رکھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں اپنی عافیت اور صحت کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے کسی کام کو کرنے کی کافی تیاریاں ہوئی ہوتی ہیں، مگر اچانک سے صحت خراب ہو جائے یا طبیعت ناساز ہو جائے تو ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور جذبات جوش و خروش پہلے کی طرح باقی نہیں رہ پاتا۔ تیسرا یہ کہ رمضان کے ملنے کی دعا کریں۔ کتنے ہی رمضان ایسے گزرے ہوں گے جس میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے مگر ان کو اگلا رمضان نصیب نہ ہو سکا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب اس فانی دنیا سے چلے جائیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی دعا کریں، پھر اسی طرح رمضان آنے سے پہلے اپنے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا پوری کریں، کیونکہ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو قضا بھی پوری ہو جانی چاہیے، اگلے سال کے لیے اسے نہ چھوڑا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے متعلق علم حاصل کیا جائے، خوب جانیں، رمضان کے احکامات کا پتہ چلائیں، روزوں کی اہمیت و فضیلت کا پتہ لگائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوگا اور رمضان کے مہینے کا آپ جم کر فائدہ اٹھا پائیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنا برکتوں والا ہے۔ یہ مہینہ اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ پانچواں یہ کہ رمضان آنے سے پہلے ہی کثرت سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، کوشش کریں عام دنوں سے زیادہ تلاوت کریں شعبان کے مہینے میں، اور پھر رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، لہٰذا اس مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو رمضان المبارک کے متعلق مزید معلومات چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہم اس پر ویڈیو بنا سکیں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلام پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔